بعض لوگ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ اپنے نبی کے صدقے میری یہ دعا قبول کر لے۔ یہ صدقہ کیا ہے بھائی؟ نبی کے صدقے کیسے دعا ہوتی ہے؟ غلط ہے، یہ دعا میں حد سے تجاوز ہے۔ آپ دعا میں اگر وسیلہ لگانا چاہتے ہیں اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ لگائیے۔ اے اللہ میں نے جاڑے میں کمبل بانٹے تھے غریبوں کو، اے اللہ رات کا سناٹا تھا، کوئی غریب لیٹا ہوا تھا، میں نے جا کے کمبل اس کو اڑا دیا تھا، اے اللہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی کیمرہ والا نہیں تھا، کوئی ریکارڈنگ کرنے والا نہیں تھا، اے اللہ میں نے تجھ کو راضی کرنے کے لیے، تجھ کو خوش کرنے کے لیے اس غریب کی مدد کی تھی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، اے اللہ تو میری مصیبت کو دور فرما دے۔ ایسے نیک عمل کا وسیلہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو دعا کے اندر بھی حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے میرے بھائیوں، وہ کیا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کو دوسری چیز جو بہت زیادہ ناپسند ہے، قرآن کا دوسرا پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تَوَلَّا فِي الْأَرْضِ سَعَى۔ منافقوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ منافق آدمی جب زمین میں چلتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ لِيُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ وہ منافق آدمی، وہ مشرک آدمی، وہ زمین میں فساد مچاتا ہے، وہ لوگوں کو قتل کرتا ہے، وہ بچوں کو قتل کرتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اللہ کو فساد پسند نہیں ہے، اللہ کو زمین کے اندر فساد پسند نہیں ہے، اللہ کو فسادی لوگ پسند نہیں ہے، جو فساد مچاتے ہوں، جو بے قصوروں کا خون بہاتے ہوں، جو نردوش لوگوں کی ہتیا کرتے ہوں۔ جاؤ کوئی میڈیا والوں کو قرآن کی آیت بتا دے، وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ۔ یہ منافقوں کی پہچان ہے، یہ مشرکوں کی پہچان ہے، یہ اللہ کے دشمنوں کی پہچان ہے۔ بچوں کو قتل کرنا، فساد مچانا، آتنک مچانا۔ اللہ کا ماننے والا کبھی آتنکوادی نہیں ہو سکتا، اللہ کا ماننے والا کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ ارے اللہ کے ماننے والے ایک چونٹی کو بھی بلا وجہ نہیں مارتے۔ یاد کرو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں اور راستے میں چونٹیوں کی ایک وادی کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل نالج دی تھی، وہ چونٹیوں کی بولی کو بھی سن لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ۔ جب سلیمان کا لشکر چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرا تو چیونٹیوں کی رانی نے اپنی چیونٹیوں سے کہا، اے چیونٹیوں جلدی جلدی اپنے بل میں داخل ہو جاؤ، لا يحطمنكم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر اپنے پاؤں سے تمہیں روٹ ڈالے، تمہارے اوپر چڑھ جائے، تمہیں ختم کر دے اور ان کو پتہ نہ چلے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ نہ چلے۔ اس کا مطلب کہ جان بوجھ کر سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ او میرے میڈیا والے بھائیوں، او دنیا میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے نیوز چینل والوں، کبھی اس طریقے کے ویڈیو کو بھی اپنے چینلوں پر لگایا کرو، کبھی ان باتوں کو بھی اپنے چینلوں پر لگایا کرو۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر چیونٹی کی ہتیا نہیں کر سکتا۔ ایک نبی کا ماننے والا جب چیونٹی کی ہتیا نہیں کر سکتا، کسی نردوش کی ہتیا کیسے کر سکتا ہے؟ واللہ لا يحب الفساد۔ اللہ کو فساد مچانے والے، آتنک مچانے والے پسند نہیں ہیں۔ اسلام تو وہ مذہب ہے میرے بھائی، ایک نردوش کی ہتیا، ایک بے قصور کا خون بہانے والا پوری مانوتا کا ہتھیارہ ہے، پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ اللہ فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس نے ایک نردوش کی ہتیا کی، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اس نے اتنا بڑا پاپ کر دیا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور ایک انسان کی جان بچانے والا پوری انسانیت کی جان بچانے والا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں پہلا مرڈر کس نے کیا تھا؟ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا تھا، اور عورت کے چکر میں کیا تھا، لڑکی کے چکر میں کیا تھا۔
عورت کے چکر میں قابل نے حابل کو قتل کیا تھا، دنیا کا پہلا مرڈر کیا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب قیامت تک جتنے مرڈر ہوں گے، جتنے قتل ہوں گے، ہر مرڈر اور ہر قتل کا ذمہ دار قابل ہوگا، کیونکہ پہلا قتل اس نے کیا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ جو برائی کی شروعات کرتا ہے، جو کسی غلط کام کی شروعات کرتا ہے، اس کے اوپر قیامت تک اور جب تک وہ غلط کام ہوتا رہے گا اس کا وبال اس کے اوپر پڑتا رہے گا، اس کی سزا اس کو ملتی رہے گی۔ اس لیے برائی کرنے سے زیادہ خطرناک برائی کی اسٹارٹنگ کرنا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، اغلام بازی کی اور لڑکے کا لڑکے کے ساتھ بدکاری کرنا اور مرد کا مرد کے ساتھ بدکاری کرنا، ان کی قوم کے پہلے یہ گندا کام دنیا میں کبھی نہیں ہوتا تھا۔ اس کام کی شروعات کی تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے۔ اسی لیے جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تو کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم نے اس گندگی کی شروعات کی ہے، اور اگر یہاں سے یہ گندا کام شروع ہوا تو جب تک یہ گندا کام ہوتا رہے گا تمہیں اس کی سزا ملتی رہے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو فساد مچانے والے، آتنک مچانے والے، خون خرابہ کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ کو فساد پسند ہے۔ ارے اسلام کا تو یہ حال ہے، ہمارے پیارے نبی جب سن 8 ہجری میں مکہ میں داخل ہوئے، 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، مکہ کے اندر آپ بڑی فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں سے آپ کو نکالا گیا ہے، یہ وہی مکہ ہے جہاں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا آپ کے لیے حرام کر دیا گیا، جہاں نماز کی حالت میں آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی، جہاں نماز کی حالت میں آپ کی گردن میں چادر ڈالی گئی، جہاں نماز کی حالت میں آپ کی گردن کے اوپر گندگی ڈالی گئی۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں کے لوگوں نے غزوہ احد میں آپ کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا، یہ وہی مکہ ہے جہاں کے لوگوں نے غزوہ احد میں آپ کو مارا تھا، آپ کے دانت توڑے تھے، آپ کے چہرے سے خون بہا تھا۔ یہ سارے واقعات آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں آپ دیکھیے سن 8 ہجری میں جب اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہوتے ہیں، آپ پہلے خانہ کعبہ کو سارے بتوں سے پاک کرتے ہیں، اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد جب آپ خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اے مکہ والو، اے قریش کے لوگوں، یہ بتاؤ تم اپنے محمد سے تمہیں کیا امید ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ سب بھیگی بلی بن جاتے ہیں، بڑے نرمی سے کہتے ہیں، بڑے پیار سے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے اچھے باپ کی اولاد ہیں، آپ سے اچھی ہی امید رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج محمد رسول اللہ کسی سے بدلہ نہ لیں گے، کسی سے انتقام نہ لیں گے، کسی کا خون نہ بہائیں گے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، محمد رسول اللہ کسی سے بدلہ نہ لیں گے۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ میرے نبی کا کردار ہے، اس لیے نبی کا ماننے والا، اسلام کا کلمہ پڑھنے والا کبھی فسادی نہیں ہو سکتا، کبھی آتنکوادی نہیں ہو سکتا۔ جو آتنکوادی ہے، جو دہشت گرد ہے، وہ کان کھول کر کے سن لے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ کو فساد بچانے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اور آگے بڑھیے، تیسری چیز اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، قل اطیعوا اللہ ورسولہ، قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اے نبی اگر یہ لوگ اللہ کی اطاعت نہ کریں اور رسول کی اطاعت نہ کریں تو ان کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ کافر